السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پوئٹ رائٹر اینڈ انجینئر چینل۔ دوستو، آج ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کرن کرن سورج میں سے چند الفاظ کا مجموعہ پیش کریں گے۔ تو دوستو، بہت ہی خوبصورت الفاظ انہوں نے قدرت کے بارے میں لکھے ہیں، تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کتاب فطرت کا مطالعہ کریں غور سے، فکر کے ساتھ۔ مشرق سے نکلنے والا سورج کتنے عظیم انقلاب کا پیغام لاتا ہے۔ سناٹے گونجنے لگتے ہیں، تاریکیاں چھپ جاتی ہیں، رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں، تازہ ہوا کے جھونکے، پرندوں کے چہچہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عظیم شاہکار یعنی انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ پھر وہی دنیا، وہی رونق، زندگی کے زمزمے، موت کے مناظر، محبت، نفرت، ہر طرف کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے۔ ایک عظیم پیغام، بیداری کا، عمل کا، حصول معاش کا، چونٹی سے لے کر شاہین تک، لومڑی سے شیر تک، غریب سے امیر تک، سب مصروف عمل ہیں۔ کوئی گھر کو آ رہا ہے، کوئی گھر سے جا رہا ہے، مور ناچتے ہیں، بلبلیں نغمے سرا، اور خوشبوؤں سے یہ کائنات معطر ہوتی ہے۔ یہ سب فطرت کے جلوے ہیں۔ آپ فطرت کی رنگینیوں سے فاطر مطلق کے حسن تخلیق کو دیکھیں، مالک کی منشا کو پہچانیں۔ آنکھوں کو بینائی عطا فرمانے والا خود رنگوں میں جلوہ گر ہے، سماعت دینے والا نغمہ سرا کے راگ میں ہے، پرندوں کو خالی پیٹ اور خالی جیب آشیانوں سے باہر نکالنے والا ان کی خوراک کا انتظام کر چکا ہے۔ شیروں کی خوراک کو زندگی دے کر محفوظ کیا، شاہین کی خوراک ہوا میں اڑتی ہے، گدھ کی خوراک مردار کر دی گئی، نگاہوں کو جلووں کی خوراک عطا کی، سماعت کو نغمات کی، دل کو احساس کی۔ خالق نے فطرت میں تخلیق کی کرشمے دکھا دیے۔ غور کریں کیا کیا نہیں ہو رہا۔ آپ کی چند روزہ زندگی کو مصروف نظارہ کرنے کے لیے نعمت سے منعم کا خیال کرو۔ فطرت سے، فاطر کا، تخلیق سے، خالق کا، ذکر سے، مذکور کا۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم اس کا خیال ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ انسان کا ذوق سفر اس کا آدھا رہنما ہے، یا یوں کہیے ذوق سفر نہ ہو تو کوئی رہنما نہیں۔ ہمارے بعد دنیا ویسے ہی قائم و دائم رہے گی جیسے ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق کی جتنی وضاحت فرما دی ہے وہ بندے کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ زیادہ وضاحتوں کی خواہش سے گمراہی میں مبتلا ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم سے یہ پوچھنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ویسے کیوں نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں نہیں کیا۔